آپ میں سے کتنے ہیں جن کو زندگی میں مشکلات، بیماریاں، آزمائشیں، ایسے حالات کا سامنا ہوا ہے، واسطہ پڑا ہے جو بڑے مشکل ہوں اور حالات ناممکن نظر آتے ہوں؟ ہوا کسی کو ایسا سامنا ہوا؟ ویل اگر نہیں ہوا تو ہوگا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، یو شیل سفر پرسیکیوشن، مصیبت اٹھاؤ گے، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اس دنیا میں پرابلمز آتی ہیں، میں نے جو واقعہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں پر موسیٰ مصر کی غلامی سے ان کو نکال کر لے کر آیا، اور مصر کی غلامی سے ان کا نکل آنا، فرعون جو اس وقت کی سپر پاور تھے، اس کے قبضہ سے رہائی پانا ہی ناممکن کام تھا، لیکن خدا نے اس کو ممکن کر دکھایا۔ موسیٰ تو ڈر رہا تھا، اس نے کہا خدا میں کون ہوں کہ میں جا کر فرعون سے کہوں ان لوگوں کو جانے دے، لیکن خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، اگر وہ تیری بات کا یقین نہ کریں تو یہ معجزے کر کے دکھانا۔ اور خدا بلند بازو کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب وہ چلے، خدا نے کہا سمندر کے کنارے کنارے تم نے بال سفون کے پاس ڈیرے لگانے ہیں۔ وہاں پر وہ اگر گئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں گئے، خدا نے ان کی رہنمائی کی اور وہ اس جگہ پر گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ جب وہاں پر جا کر ڈیرے لگا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں میں نے ساری آیتیں نہیں پڑھی، خدا نے پہلے ہی سے موسیٰ سے کلام کیا کہ تم وہاں پر جا کر ڈیرے لگانا، میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ تمہارا پیچھا کرے گا، لیکن میں فرعون کے تمام لشکر پر ممتاز ہوں گا اور میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ جب خدا کلام کرے اس سچویشن میں جانے سے پہلے تو پھر آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے موسیٰ نے کہا خدا ان پر فتح دے گا، اور یہ مصری جن کو تم آج دیکھ رہے ہو اس کے بعد اب تک کبھی ان کو نہ دیکھو گے، کیونکہ خدا نے اس پر ظاہر کر دیا تھا، وہ کلام سن چکا تھا۔ اور ابھی ڈیرے لگا رہے ہیں، پوری طرح ٹینٹ لگائے نہیں ہیں کہ فرعون رتھوں کو لے کر پیچھے آ گئے۔ ان کے رتھ گھوڑے ان کے آگے چلتے تھے، جو کئی رتھ تھے جن کے آگے ایک سے زائد گھوڑے بھی لگتے تھے، اور یہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا اور بڑا سمجھنے ماڈرن جیسے ٹینک ہے، یہ پرانے زمانے کا ٹینک ہوا کرتا تھا، لوہے کا بنا ہوا بھی رتھ ہے۔ اب جب رتھوں میں لوگ آ رہے ہیں تو یہ غلام جو 400 سال تک ان کی غلامی کرتے رہے، یہ کیسے ان کے ساتھ لڑ سکیں گے اور ان کا سامنا کر سکیں گے؟ ان کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس تو رتھ نہیں ہے۔ اب جب سچویشن دیکھیے، حالات کیسے بن گئے ہیں، آگے سمندر ہے، ابھی کنارے کنارے ڈیرے لگا رہے ہیں، پیچھے سے دشمن آ گیا ہے، دشمن پاورفل ہے، دشمن کے پاس رتھ ہیں، فوج ہے، اور لکھا چنے ہوئے رتھ 600، بلکہ مصر کے سارے رتھ ہی لے کر وہ ان کے پیچھے آ گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ کیا لگتا ہے کہ یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی رستہ ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں ہمارا خدا وہاں پر بھی رستہ بنا دیتا ہے جہاں پر رستہ نظر نہ آتا ہو، جہاں پر امکان نہ ہو، خدا وہاں پر بھی راہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ خدا سمندر 2 حصے کر دے گا اور یہاں سے راہ بنا دے گا؟ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، خدا نے ساری رات پوربی ہوا چلائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہوائیں اس سے پہلے بھی چلتی رہی ہیں،
کبھی سمندر نہیں دو حصے ہوا. آج اسپیشل خدا نے کام کیا, اور جب وہ صبح اٹھے تو سمندر 2 حصے ہو چکا تھا, بیچ میں رستہ تھا, اور بائبل کے اندر لکھا ہے پانی ادھر بھی دیوار کی طرح اور ادھر بھی دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا. پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ مشکل کام ہے. ہمارا خدا وہاں بھی ذریعے بنا دیتا ہے, وہاں پر بھی رستے بنا دیتا ہے. جہاں پر رستہ کوئی بھی نہ ہو, خدا وہاں پر بھی رستہ بنا سکتا ہے. یہاں پر رستہ ویسے بن سکتا ہے, مشکل کام نہیں ہے, ناممکن کام تھا, لیکن خدا ناممکن کام بھی کر سکتا ہے. لیکن ضرورت ہے جیسا موسیٰ کا ایمان تھا, خدا مجھے بھی ایسا ایمان دے, تاکہ اگر زندگی میں میرا سامنا ایسے حالات سے ہو جائے جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ آگے سمندر ہے, پیچھے دشمن ہے, ادھر ادھر بھاگنے بھی وہ نہیں دیں گے, یہاں سے جائیں تو کہاں جائیں, یہاں تو موت یقینی نظر آتی ہے, شکست یقینی ہے. وہ کہہ رہے تھے بہتر ہوتا مصر میں ان کی غلامی کرتے رہتے, بیابان میں مرنے سے وہاں مرنا بہتر تھا. باتیں سنی ان کی, لیکن خدا کا پلان کچھ اور پلان تھا. کئی دفعہ ہماری سوچ سے خدا کی سوچ بلند ہوتی ہے. پڑھی آیت, خدا کی راہیں ہماری راہوں سے جدا ہیں, اس کے خیال ہمارے خیالوں سے بلند ہیں. جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے, خدا کی راہیں ہماری راہوں اور سوچوں سے بلند ہیں. خداوند مجھے اپنی جو سوچ, جو تو سوچ رہا ہے, اس کی ہلکی سی جھلک دکھا دے, تاکہ میں ناممکن حالات میں سے بھی گزر سکوں موسیٰ کی طرح. میں تیرا یقین کر سکوں, کیونکہ موسیٰ کو یقین تھا کہ خدا ایسا کام کرے گا کہ یہ مصری جو آج نظر آتے ہیں پھر نظر نہیں آئیں گے. اور ایسے ہوا. ویسے خدا نے ایسا کر کے دکھا دیا. وہ ڈوب گئے, بنی اسرائیل سلامت پار چلے گئے, اور جو ہی یہ پار پہنچے خدا نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ پھر سمندر پر بڑھا. سمندر کا پانی آپس میں ملا, اور وہ عین سمندر کے بیچ میں تھے جب پانی ملنا شروع ہو گیا, اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ واپس چلے جائیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے ان کے رتھوں کے پہیے نکال دیے. دیکھا کبھی کسی گاڑی کا ٹائر ہی نکل جائے تو گاڑی چل سکتی ہے؟ پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہیے نکال دیے. کس نے نکال دیے؟ خدا نے. میں یہ آیت پڑھ کر سوچا تھا خدا گاڑیوں کے پہیے بھی نکال دیتا ہے. لکھا ہے اس نے ان کی رتھوں کے پہیے نکال دیے. واپس جانے کی کوشش کرنے لگے, جانے نہیں دیا خدا نے, اسے بھاگنے نہیں دیا. میرا خدا ایسے حالات میں بھی رستہ بنا سکتا ہے جہاں پر رستہ نظر نہ آ رہا ہو. خدا تو کر سکتا ہے. خدا تو ناممکن حالات میں بھی کام کر سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ خدا ہماری سوچ کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کا اپنا پلان ہوتا ہے. ایک دفعہ لازر نام کا ایک بندہ تھا, آپ سب جانتے ہیں اس واقعہ کو. اس کی 2 بہنیں تھیں, مریم اور مارتھا. لازر بیمار ہو گیا. نیچرلی آدمی بیمار ہو جائے تو کس سے ریکویسٹ کرے گا؟ یسوع سے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں. اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. بھی فارمولا تو یہی ہے, یہی فارمولا ہے کہ مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے, مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو تو خدا سے. انہوں نے بھی ایسے کیا. لیکن خداوند یسوع نے جب سنا تو وہ آیا نہیں. ویسے کئی دفعہ خدا جیسے کام کرتا ہے آدمی حیران نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر میں اور آپ یسوع کی جگہ ہوتے, جو ہی لازر کی خبر ملتی فوراً وہ آ جاتے ہیں. لوگ بھی یہی توقع کر رہے تھے, مریم اور مارتھا بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ یسوع سنے گا اور وہ فوراً آ جائے گا. لیکن آج یسوع نہیں آیا. لکھا 2 دن اور وہاں پر ٹھہرا رہا. اگلے دن یسوع نے کہا میرا دوست لازر بیمار ہے, میں اسے سو گیا ہے, میں اسے جگانے جاتا ہوں. انہوں نے کہا سو گیا ہے تو اس کا مطلب پھر تو ٹھیک ہوگا. اگر سونا شروع ہو گیا, نیند آ گئی ہے,
اس نے کہا یہ مرنے کی بابت اس نے کہا تھا، عام سونے کی بات نہیں وہ کر رہا تھا. اس نے کہا میرا دوست لازر سو گیا ہے، میں اسے جگانے کے لیے جاتا ہوں. خدا کے نزدیک موت نیند کی طرح ہے، جیسے کوئی سویا ہو اور وہ جاگ اٹھے. مرنا مسیح میں ایسے ہی ہے، جیسے آپ سوئے ہیں اور پھر مسیح کے آنے پر آپ جی اٹھیں گے. موت مسیحوں کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، نیند کی طرح ہے. ایک دن ہم نے جاگ جانا ہے. اینیوے، جب خداوند یسوع وہاں پر پہنچا تو دونوں بہنوں نے باری باری یہ شکوہ کیا خداوند یسوع سے کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. پڑھی ہے یوحنا 11 باب میں لکھا ہوا ہے، خداوند اگر تو یہاں ہوتا، اس کا مطلب اگر تو 4 دن پہلے یہاں آ جاتا تو اس کو بیماری سے شفا دے سکتا تھا، لیکن تو آیا نہیں ہے. ویسے ان کی باتوں سے ایسے ڈسکریجمنٹ نہیں نظر آ رہی کہ خداوند تو نے جواب نہیں دیا، ہم نے تجھے پکارا، ہم نے تجھ سے فریاد کی، تو آیا نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. ہم دعا پر دعا کر رہے، دعا کرتے جا رہے ہیں، ویسے نہیں خدا کام کر رہا جیسے ہم سوچتے ہیں کہ وہ کرے گا. خدا کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. ویسے اچھا نہیں پریشان ہونے کی بجائے ہم ٹوٹلی خدا کے سپرد حالات کو کر دیں اور کہیں خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میری فریاد میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہے، میں نے درخواست تیرے سامنے رکھ دی ہے، تو اپنی مرضی کو پورا کر اور اس سچویشن کو اپنے ہاتھوں میں لے لے. اگر تو نہیں آیا تو بہتر جانتا تو کیوں نہیں آیا. آپ جانتے ہیں بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ یسوع نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا تھا، کیونکہ خداوند یسوع اسے بیماری سے شفا نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اسے مردوں میں سے زندہ کر کے اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. کون سا معجزہ بڑا معجزہ ہوتا، بیماری سے شفا دے دینا یا 4 دن کے مرے ہوئے کو مردوں میں سے زندہ کر دینا؟ یہ بڑا معجزہ تھا. لیکن کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. خداوند یسوع وہاں پر کھڑا ہوا، یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ. انہوں نے کہا خداوند اب تو اس میں سے سمیل آ رہی ہوگی، اب تو ناممکن سی بات ہو گئی ہے. لیکن خدا وہاں پر بھی کام کر سکتا ہے جہاں انسانی طور پر ناممکن نظر آتا ہو. اس نے کہا تم پتھر کو ہٹاؤ، اور یسوع کھڑا ہوا. اس نے کہا اے لازر قبر سے باہر آ جا، اور لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا. کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ آج یہ کام بھی ہو سکتا ہے؟ ویسے ہمارا خدا ہماری سوچوں سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے. وہ ہماری ہر درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جیسے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج یہ مصری جو بڑے پاورفل فوج ہے، آج خدا ان کا ٹوٹل خاتمہ کرنے والا ہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدا اس سمندر میں ہمارے لیے سڑک بنا دے گا، ہائی وے بنا دے گا، رستہ بنا دے گا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. آج یہاں پر بھی ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ خدا 4 دن سے مرے ہوئے لازر کو مردوں میں سے زندہ کر سکتا ہے. لیکن خدا وہ کام بھی کر سکتا ہے جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی. آئیے خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہے. مشکل حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. 2023 کے اندر حالات اس سے بھی سخت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تو ہر طرح کے حالات میں با اختیار ہے، تو تخت نشین ہے. جب ہمیں لگتا ہو کہ کوئی رستہ نہیں ہے، خداوند تو وہاں پر بھی رستہ بنا سکتا ہے. جب ہم سوچتے ہوں کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، 4 دن پہلے ہو سکتا تھا، آج کیا ہو سکتا ہے، خداوند تو اس وقت بھی کام کر سکتا ہے جب ہمارے حساب سے بات ناممکن ہو جائے. ویسے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. خدا نے، میں ایک اور مثال پر چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں. خداوند نے ابراہیم سے پرامز کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا،
میں تجھے اولاد دوں گا، تیری اولاد اس نے کہا اتنی بڑی ہوگی جیسے آسمان کے ستارے اور زمین کی ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ ریت چھوٹا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ 75 سال کا ہے جب خدا نے یہ وعدہ کیا، 85 برس کا ہو گیا، ابھی تک وعدہ پورا نہیں ہوا۔ خدا کے وعدوں کا ہمیں انتظار کرنا سیکھنا ہوگا، ہمیں خدا کے پر ویٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں، لکھا ہے جوان بھی چلیں گے اور تھک جائیں گے، وہ دوڑیں گے اور ماندہ ہوں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ خداوند میں تیرا ویٹ کرنا چاہتا ہوں، انتظار کرنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے ویٹ کیا، کتنا ویٹ کیا؟ 15 سال ابھی ویٹ کیا، 10 سال ابھی ویٹ کیا۔ پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا، ہاجرہ سے اس کی شادی ہوئی، اسماعیل پیدا ہوا، لیکن یہ خدا کا پلان نہیں تھا۔ وہ اس کو سارا سے بیٹا دینا چاہتا تھا۔ جب ابراہیم 99 سال کا ہو گیا، 99 برس کا، اور سارا 90 سال کی ہونے والی تھی، خدا پھر آیا۔ ابراہیم نے خدا سے باتیں کی، اس نے کہا اے خداوند دیکھ، تو نے مجھے اولاد نہیں دی، اور میرا وارث یہ دمشقی الیعزر ہوگا۔ خدا نے کہا تیرا وارث دمشقی الیعزر نہیں ہوگا، بلکہ جو تیرے صلب سے سارا کے پیدا ہوگا وہ تیرا وارث ہوگا۔ ویسے ابراہیم کا تو کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ یہ اس کا مطلب ابھی بھی ہوپ ہے۔ اس نے کہا خداوند اب کیسے؟ چونکہ لکھا ہے ابراہیم عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اور سارا کی بھی وہ حالت نہیں تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ بائبل میں یہ لفظ آئے، اس کا سادہ سا مطلب پتہ کیا؟ وہ اولاد پیدا کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، دونوں ہی نہیں تھے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ خداوند اب تو مجھے کیا دے گا؟ خدا جب ناممکن نظر آتا ہو وہاں پر بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ خداوند تو وہاں پر خدا نے ابراہیم سے ایک سوال کیا، اس نے کہا کیا خدا کے نزدیک کوئی کام مشکل ہے؟ خدا نے سوال کون کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کیا میرے نزدیک کوئی کام مشکل ہے؟ اور خدا نے کر کے دکھایا کہ 100 برس کا ابراہیم، 90 سال کی سارا، اور اسحاق پیدا ہوا۔ ویسے خدا ناممکن بات حالات میں بھی امید پیدا کر سکتا ہے۔ خداوند تو کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے اوپر توکل کرنا سکھا دے، میں تجھ پر ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر طرح کے حالات میں میں تجھ پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور اگزامپل ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں۔ صدرک، میثق اور عبدنجو، یہ 3 بندے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب لوگ جب سازوں کی آواز سنیں تو یہ مورت سونے کی جو میں نے نصب کی ہے اس کے آگے گریں اور سجدہ کریں۔ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سزا کیا ہوگی اگر جو کوئی نہ گرے، سجدہ کرے؟ تو اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ یہ آرڈر ہے۔ جب یہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں کس سزا کا سامنا ہو سکتا ہے، آئیڈیا تو ہے۔ باقی سب لوگ جھک گئے، میدان میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ساز بجائے جا رہے ہیں، اور یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے جب باقی ساری دنیا کوئی کام کر رہی ہو اس وقت کھڑے رہنا مشکل کام ہے۔ آدمی کا تو سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ لیکن بات یہ نہیں ہے سارے لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بات یہ ہے خدا نے اگر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کام الاؤ کیا ہے تو کر سکتے ہیں، اگر اس نے اجازت نہیں دی، منع کیا تو نہیں کر سکتے۔ یہ کھڑے رہے، بادشاہ کے سامنے اس کو لایا گیا۔ میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں کئی دفعہ پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ جب بادشاہ کے حضور میں لائے گئے، دانیل 3 باب، تو
بادشاہ نے کہا کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا صدرک میثق اور ابدنجو تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے 14 آیت میں، اور سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ میں تمہیں ایک اور چانس دینا چاہتا ہوں. اب ساز پھر بجائے جائیں گے. اگر تم ہر طرح کے سازوں کی آواز سنو اور مورت کے سامنے جو میں نے بنائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو تو اسی وقت آپ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑا سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں، تمہیں میں موقع دے رہا ہوں. پتہ دیکھیں 16 آیت. صدرک میثق اور ابدنجو نے بادشاہ سے عرض کی، اے نبوکدنضر سمر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ویسے ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا ایمان تھا کہ ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کا ایمان ہے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ ان کا بھی ایمان تھا. ان کا ایمان تھا خدا سمندر میں سے بھی رستہ بنا سکتا ہے. ان کا ایمان ہے خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ان کا ایمان ہے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہمارا خدا ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن آگے پڑھیں، اور اگر نہیں اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں، انگریزی میں لکھا if not، وہ چھڑا سکتا ہے، وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اگر نہ چھڑائے تو بھی تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. ہمارا خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر نہ بھی چھڑائے پھر بھی ہمارا سٹینڈ وہی کا وہی ہے. ویسے یہ ہے اصل بات. ہمارا خدا دعاؤں کا جواب دے سکتا ہے. اگر وہ جواب نہ بھی دے، اگر نہ بھی چھڑائے، تو پھر بھی ہمارا ایمان اس خدا پر متزلزل نہیں ہوگا. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس نے کیوں نہیں چھڑایا، لیکن اگر اس نے نہیں چھڑایا تو ہمارا ایمان ہے وہ ہم سے بہتر پلان رکھتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بلایا خداون کو وہ نہیں آیا تو اس کا پلان تھا کہ وہ اسے شفا نہیں دے گا بلکہ مردوں میں سے زندہ کرے گا. ویسے اگر دعا کا جواب نہ ملے تو پھر ٹرسٹ کرنا مشکل نہیں ہو جاتا. لیکن ان کا ایمان تو متزلزل نہیں ہوا. ہمارا خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر نہ چھڑا if not، پھر بھی ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں. خداوند تو جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ہمارا ٹرسٹ ہے، ہم تجھ پر ٹوٹل یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا سٹینڈ خداوند پھر بھی وہی کا وہی ہے. ایک میں حوالہ پڑھ رہا تھا ایوب کی کتاب میں سے، میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ایوب مشکل حالات میں سے گزرا. کیسے حالات تھے؟ ایک وقت ہے اہل مشرق میں سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہے، ایک ہی دن میں سب کچھ ختم. کتنے دن لگے؟ بلکہ چند گھنٹے، ایک دن بھی نہیں پورا لگا. ایک بندہ آ کر میسج دے رہا ہے تیری یہ چیز ختم، ابھی اس نے بات ختم نہیں کی دوسرا آ گیا، اس نے میسج ختم نہیں کیا تیسرا آ گیا، اس نے میسج ختم نہیں کیا چوتھا آ گیا. یہ تو مجھے لگتا ہے منٹوں میں گیم ہوگی. اور سب سے آخر میں اس کے بچے بھی جاتے رہے. اس کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں، 10 جنازے گھر سے اٹھ رہے ہیں. مال و متاع ختم، دولت ختم،
ادھر سے لوگ آئے اس کے گدھے لے کے چلے گئے، ادھر سے لوگ آئے اس کے بھیڑ بکریاں لے کر چلے گئے، ادھر سے گروپ آیا قصدیوں کا وہ یہ چیزیں لے کر چلا گیا، اب کچھ بھی نہیں رہا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے جب یہ سب، یہ ویسے چھوٹی مصیبت نہیں ہے، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ایوب اٹھا، اسے سار منڈایا جو غم کی نشانی تھی، کپڑے پھاڑے، گرا، خدا کو سجدہ کیا اور کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ یہ ویسے ٹرسٹ ہے، ایوب کی کتاب ٹرسٹ کی بات ہے۔ خداوند تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ سب کچھ دیا تھا، تو نے یہ لے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا، منہ سے لبوں سے خطا نہیں کی، اور خدا پر بیجا کام کا الزام بھی نہیں لگایا کہ خداوند تو نے یہ کیوں ہونے دیا، شکوہ بھی نہیں کیا، خدا پر بیجا کام کا عیب نہیں لگایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں، اس کے بعد بیمار ہو گیا، اس کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک دردناک پھوڑے، ناسور نکل آئے، اور کھجلی کرنے کے لیے لکھا راکھ پر ٹھیکری سی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اب صحت بھی جاتی رہی۔ ایسی کنڈیشن میں اس کے دوست آ گئے، اس کے ساتھ بات نہیں، لکھا کتنے دن بیٹھے ہی رہے، کوئی بات نہیں، کہ گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہہ کر اس کو تسلی دیں، اتنا بڑا لاس ہوا ہے۔ اور پھر جب باتیں شروع ہوئیں، گفتگو جب شروع ہوئی، تو ان کا خیال تھا کہ ایوب کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ ایوب 19واں باب اگر آپ پڑھیں، آپ نے گھر جا کر پڑھنا ہے، یہاں نہیں پڑھیں گے، زیادہ لگے گا۔ ایوب نے جواب دیا تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے۔ کئی دفعہ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں لوگ، لیکن باتوں سے آپ کو زخمی کر کے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ تسلی بھی ایسے ہی دیتے ہیں، اچھا تجھے یہ ہوا، وہ فلاں میرے رشتہ دار کو یہی بیماری ہوئی تھی، اس نے تو ہفتہ ہی نکالا تھا، یہ تسلی دینے آئے ہیں۔ پتہ کئی دفعہ لوگوں کو تسلی دینی بھی نہیں آتی۔ وہ کہہ رہا ہے تم آئے ہو، تم نے باتوں سے مجھے چور چور کیا۔ تیسری آیت پڑھیں، لکھا اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی ہے۔ کتنی دفعہ اسے مجرم ٹھہرایا؟ 10 بار باتوں میں اسے کہا تو نے کوئی خطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو؟ چوتھی آیت، مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے، اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے۔ کہتا خدا نے مجھے پست کیا، تم نے مجھے مجرم ہی ٹھہرایا ہے۔ لیکن ایوب اپنی راستی پر قائم رہا، اس نے کہا آخر میں ویسے سے مان لیا۔ یہاں بھی کہہ رہے مانا کہ مجھ سے خطا ہو، ویسے مان رہا ہے، لیکن میرا بھروسہ خداوند تجھ پر ہے، تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا، یہ ایسے الفاظ بھی ہیں۔ ایک جگہ پر کہتا میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ لیکن جس آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ اسی باب میں 25ویں آیت ہے۔ 21ویں آیت میں کہتا ہے اے میرے دوستوں مجھ پر ترس کھاؤ، ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہو۔ 25ویں آیت ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے یعنی اس جسم کے
اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ کہہ رہا میں مر بھی جاؤں، میرا ایمان ہے میں اس بدن سے پھر بھی اپنے خدا کو دیکھوں گا۔ ویسے یہ ہے ٹرسٹ، میرا خدا چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، نہ بھی چھڑائے تو میرا بھروسہ خداوند تجھ پر رہے گا، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ خداوند میں تیرے ساتھ لپٹے رہنا چاہتا ہوں۔ حبقوق کی کتاب، حبقوق کی کتاب، اس کا 3 باب، 16 آیت 15 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہوں گئی، میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ 17 آیت پر غور کریں۔ لکھا اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھلے اور طاق میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ انجیر کا درخت نہ پھلے، میرے سارے جانور بھی جاتے رہیں، طویلوں میں مویشی نہ رہیں، پھر بھی میں اپنے خدا میں خوش رہوں گا اور اس کا شکر ادا کروں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حالات چاہے کیسے بھی آ جائیں، ہم نے خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ صدرک میثق اور عبدنجو کا بھروسہ تھا کہ ہمارا خدا اس بھٹی سے، اے بادشاہ تیرے ہاتھ سے ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی چھڑائے پھر بھی میرا بھروسہ اس خدا پر قائم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے خیال زمینی ہیں، اس کے خیال آسمانی ہیں۔ خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یہ خدا پر ٹرسٹ کرنے کی بات ہے۔ ہم نے خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں میں دعاؤں پر دعائیں کر رہا ہوں اور ابھی تک جواب نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا، سارے سوالوں کے جواب مجھے بھی نہیں پتا۔ موسیٰ کی طرح خدا ظاہر کرے پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی، لیکن ہمیں ہر طرح کے حالات میں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ ویسے ایوب کیسے حالات میں سے گزر رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے میں مر بھی جاؤں۔ ویسے مقدسوں کے لیے موت اس دنیا سے غیر حاضر ہو کر خدا کے حضور جانا ہے۔ کہتا ہے اس کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اس جسم سے اپنے خدا کو دیکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے میں مر بھی جاؤں تو بھی میری امید ختم نہیں ہوگی۔ ویسے مقدسوں کی امید موت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کیا آپ کا ایمان ہے خداوند یسوع زندہ ہے اور اس نے کہا میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے؟ سو موت تو صرف اس زندگی سے کوچ کر کے اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کا رستہ ہے۔ سو اگر نہ بھی وہ بچائے تو پھر ہم اپنے خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ نو، پھر بھی ہم بھروسہ کرنا چھوڑیں گے نہیں۔ میں اس طرح کھال کے برباد ہو جانے کے بعد، سو میرے جانور جاتے رہے، بچے جاتے رہے، مال و متاع جاتا رہا، سب کچھ، صحت بھی جاتی رہی، اب کہہ رہا میں اس کھال کے برباد ہونے کے بعد بھی اپنے خدا کو دیکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے، صادق مرنے پر بھی امیدوار۔ ہم نے خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس
ملک کے اندر جو حالات ہیں، ہو سکتا ہے حالات اس سے بھی سخت آ جائیں، ہو سکتا ہے قیمتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں. ایک وہ شیونگ کریم تھی جو میں پہلے میرے خیال میں 700-800 روپے کی لے کر آتا تھا، کل میں لینے کے لیے گیا تو وہ 1800 روپے کی آئی. وہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنا بل کیسے بن گیا. بعد میں آگے چیک کر رہا تھا، ویسے بل چیک کر لیا کریں آپ بھی، تو میں چیک کر رہا تھا کہ یہ اس نے 1800 روپے کس چیز کا رکھا ہوا ہے. تو وہ شیونگ کریم کا 1800 روپے، حالانکہ وہ ادھر کی بنی ہوئی ہے. میں پریشان ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا. اب ایسے حالات میں آدمی پریشان ہوگا، سوچے گا کہ اگر اور حالات اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کیا ہوگا. یاد رکھنا ہے ایلیا کے دور میں اس سے بھی برے حالات آ گئے، اور خدا نے ایسا طریقہ اختیار کیا جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایلیا نالے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، پانی ادھر سے پیتا ہے، کوے صبح اور شام روٹی اور گوشت اس کو لا کر دے رہے ہیں. خدا نے عجیب معجزہ کیا. ویسے ہمارا خدا معجزے کر سکتا ہے. خدا اس مالی بحران کے اندر بھی معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا نے ایلیا سے کہا نالے کا پانی سوکھ گیا، اٹھ بیوہ کے پاس جا سارپت میں، اسے میں نے حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے. وہ قحط ہے، بیوہ اس کا مطلب شوہر اس کا مر چکا ہے، وہ کیسے ایک مہمان کو رکھ سکتی ہے، کیسے اس کی پرورش کر سکتی ہے. اس کا مطلب اب خدا اسے اگلے سٹیج کے معجزے کے لیے ریڈی کر رہا تھا. وہاں بھی انہوں نے خدا پر ٹرسٹ کیا، بھی اس کا بھروسہ ہی تو ہے جو اس نے آخری مٹھی آٹا بھی روٹی بنائی اور ایلیا کو دینے کے لیے ریڈی ہوگی. لکھا معجزہ ہوا. جتنی دیر قحط رہا، مجھے نہیں پتا کتنی دیر رہا، نہ تو مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا اور نہ اس کپی میں سے تیل ختم ہوا. مشکل حالات کے اندر، ویسے خدا مشکل حالات میں ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے. وہ وہاں پر بھی راہ بنا سکتا ہے جہاں پر کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو. بیابان میں مشکل سچویشن تھی، شاگرد کہتے خداوند شام ہونے لگی ہے، ان لوگوں کو رخصت کر دے. یسوع نے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو. کیسے دے، اتنے لوگ ہیں. یسوع نے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لیں، برکت دی، شاگردوں کو دی، شاگرد آگے لوگوں کو دے رہے تھے. سب کھا کر سیر ہو گئے، اور سب سیر ہو گئے تو باقی 12 ٹوکرے انہوں نے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے. خدا ویسے معجزے کر سکتا ہے. میں آپ کو میسج آج جو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مشکل حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، آزمائشوں میں، بیماریوں میں، مالی طور پر، ویسے کسی بھی طرح سے. لیکن ہم نے ہر طرح کے حالات میں خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھنا ہوگا. صدرک میثق اور عبدنجو کی طرح یہ ہمارا سٹینڈ ہوگا کہ ہمارا خدا ہمیں بچانے کے لیے معجزہ کر سکتا ہے، رستہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی چھڑائے، اگر اس کی مرضی کچھ اور ہے، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس کے تابع رکھیں گے اور کہیں گے میں اپنی کھال کے برباد ہونے کے بعد بھی اپنے خدا کو دیکھوں گا. آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں. خداوند خدا کا ہم شکر ادا. آج میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں. خداوند تو کر سکتا ہے، تو مچھلی کے منہ سے بھی مسکال اپنے لوگوں کو مہیا کر سکتا ہے. تو اے خداوند سمندر میں سے بھی رستہ بنا سکتا ہے. تو اے خدا ناممکن باتوں کو ممکن بنا سکتا ہے. آئیے مل کر دعا کریں، اپنی اپنی درخواستیں خدا کے سامنے رکھیں، اور سے کہیں خداوند یہ میری مشکل ہے، یہ میری درخواست ہے، یہ میری